آج ہم سٹارٹ کریں گے فرسٹ ایئر انگلش چیپٹر نمبر 2 رسپانسبلٹیز آف یوتھ. رسپانسبلٹیز ہوتا ہے ذمہ داریاں بیٹا, اور یوتھ ہوتا ہے نوجوان نسل کی, کہ آج کی ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کی کیا کیا ذمہ داری ہیں. بیٹا یہ آپ لوگوں کا جو چیپٹر ہے یہ قائد اعظم کی اسپیچ سے اس کا ایکسٹریکٹ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد 24 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کی یونیورسٹی میں کنووکیشن کے دوران ایک سپیچ کی تھی. یہ سارے پوائنٹس اس سپیچ سے لیے گئے ہیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پیراگراف نمبر 1 سے. مسٹر وائس چانسلر, لیڈیز اینڈ جینٹلمین. مسٹر وائس چانسلر اور خواتین و حضرات, وین آئی واز اپروچڈ, اب یہ قائد اعظم کی سپیچ ہے, وین آئی واز اپروچڈ, کہ جب مجھ سے رجوع کیا گیا بائی دی وائس چانسلر کی طرف سے, ود آ ریکویسٹ, ایک درخواست کے ساتھ, ٹو ڈلیور دی کنووکیشن ایڈریس, کہ میں کنووکیشن کی تقریر کروں. کنووکیشن ہوتا ہے تقسیم اسناد کی تقریب, کہ جب اسٹوڈنٹس کو جو اپنی ڈگری کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں ان کو ان کی ڈگریز دے دی جاتی ہیں. آئی میڈ اٹ کلیئر, میں نے وائس چانسلر کو واضح کر دیا, ان پہ کلیئر کر دی بات, یہ صاف ان کو کہہ دیا, دیٹ دیر ور سو مینی کالز آن می, کہ مجھے بہت سی ذمہ داریاں ہیں, مجھے بہت سے کام ہیں, دیٹ آئی کوڈ ناٹ, کہ میں نہیں کر سکتا, پاسبلی پریپیئر, تیار, اے فارمل کنووکیشن ایڈریس, ایک رسمی کنووکیشن کی تقریر یا خطاب, آن این اکیڈمک لیول, تعلیمی سطح پر, ود ریگارڈ ٹو دی گریٹ سبجیکٹس, ان بڑے بڑے مضامین کے حوالے سے, ود وچ, جس کے ساتھ, یونیورسٹی ڈیلز, یونیورسٹی کا واسطہ ہے. کون کون سے مضمون, سچ ایز آرٹس, ہسٹری, فلاسفی, سائنس, لا اینڈ سو آن. مکمل آپ کے یہ پیراگراف, یہ جو آپ کا سینٹینس ہے یہ کافی بڑا ہے, تو ہم اس کی ٹرانسلیشن اس طرح کریں گے. مسٹر چانسلر, خواتین و حضرات, جب وائس چانسلر نے مجھ سے درخواست کی کہ میں تقسیم اسناد کی تقریب میں تقریر کروں, تو میں نے ان سے صاف کہہ دیا یا ان کو واضح کر دیا کہ میرے پاس اتنے کام ہیں, یہ اتنی ذمہ داریاں ہیں, کہ میں یونیورسٹی کے بڑے بڑے مضامین جیسے فنون, تاریخ, فلسفہ, سائنس, قانون وغیرہ پر ایک رسمی تقریر تیار نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکوں گا, کیونکہ ظاہری سی بات ہے پاکستان بننے کے بعد بہت سے کام ہوتے ہیں ایک نئی ریاست کے. ٹھیک ہے, تو وہ ان میں بہت زیادہ مصروف تھے, جس کی وجہ سے وہ نہیں ایک تقریر تیار نہیں کر سکے. سیکنڈ لائن پہ آتے ہیں. آئی ڈڈ, میں نے کیا, قائد اعظم کہہ رہے کہ آئی ڈڈ, میں نے کیا, however, تاہم, پرومس ٹو سے, کہنے کا وعدہ, a few words, کچھ الفاظ, to the students, طالب علموں کو, on this occasion, اس موقع پر, کہ تاہم مجھے بے شک بہت سے کام تھے, میں نے پھر بھی اس موقع پر طلبہ سے چند الفاظ کہنے کا وعدہ کیا. اینڈ اٹ از ان فلفلمنٹ, اور یہ اسی کی تکمیل ہے. فلفل ہوتا ہے کمپلیٹ کرنا, وعدہ پورا کرنا, اور یہ اسی کی تکمیل ہے, آف دیٹ پرومس, اس وعدے کی, دیٹ آئی ول ایڈریس یو, کہ میں آپ سے خطاب کروں گا یا آپ سے مخاطب ہوں گا, ناؤ, اب, کہ تاہم میں نے اس موقع پر طلبہ سے چند الفاظ کہنے کا وعدہ کیا تھا, اور اب میں اسی وعدے کی تکمیل میں آپ سے مخاطب ہوں گا. پیراگراف نمبر 2 ہے, یہ کچھ اس کے امپورٹنٹ میننگز اوپر لکھے ہوئے ہیں, آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل, سب سے پہلے, لیٹ می تھینک, مجھے شکریہ ادا کرنے دیں, دی وائس چانسلر کا, فار دی فلیٹرنگ ٹرمز ان وچ ہی ریفر ٹو می. فلیٹرنگ ٹرمز ہوتا ہے خوش آمدی کلمات یا تعریفی الفاظ, خوبصورت الفاظ. ٹھیک ہے, ویسے تو فلیٹر ہوتا ہے خوش آمد کرنا, لیکن یہاں پہ آپ تعریفی الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں آپ نے کسی کی تعریف کی ہو. ان وچ ہی ریفر ٹو می, جس سے انہوں نے میرا ذکر کیا یا میرا حوالہ دیا. ریفرڈ کا مطلب ہوتا ہے حوالہ دینا, ذکر کرنا, کہ سب سے پہلے میں وائس چانسلر کا ان خوبصورت یا تعریفی الفاظ کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں جس میں انہوں نے میری تعریف کی. مسٹر وائس چانسلر, وٹ ایور آئی ایم, کہ میں جو کچھ بھی ہوں, وٹ ایور آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو, یا میں جو کچھ بھی کر پایا ہوں, آئی ہیو ڈن اٹ,
میں نے اس کو کیا merely as a measure of duty, صرف اور صرف ایک ذمہ داری کے طور پر یا پھر فرض کے طور پر, which is incumbent, جو کہ لازم, which is incumbent, جو کہ لازم ہوتا ہے upon every مسلمان, ہر مسلمان پر, to serve, کہ وہ خدمت کرے, his people, اپنی قوم کی, اپنے لوگوں کی, honestly, ایمانداری سے, and selflessly, اور بے غرضی سے. مسٹر وائس چانسلر, مسٹر وائس چانسلر, میں جو کچھ بھی ہوں اور میں نے جو کچھ بھی میں کر پایا ہوں, یہ سب میں نے صرف اس ذمہ داری کے طور پر کیا جو ہر مسلمان پر لازم ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کی ایمانداری اور بے غرضی سے خدمت کرے. نیکسٹ پیراگراف نمبر 3 ہے اور اس کے بھی امپورٹنٹ میننگز یہاں پہ دیے ہوئے ہیں, آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہو. اسٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ پیراگراف. ان ایڈریسنگ یو, آپ سے خطاب کرتے ہوئے, ایڈریس ہوتا ہے خطاب کرنا. آئی ایم ناٹ ہیئر اسپیکنگ ٹو یو, میں یہاں پہ بات نہیں کر رہا, ٹو یو, آپ کے ساتھ, ایز ہیڈ آف اسٹیٹ, ریاست کے سربراہ کے طور پر, کہ آپ سے خطاب کرتے ہوئے میں یہاں ریاست کے سربراہ کے طور پر نہیں بات کر رہا, بٹ ایز اے فرینڈ, لیکن ایک دوست کی طرح, اینڈ ایز ون, اور ایک ایسے شخص کی طرح, who has always held you in affection, جس نے آپ کو ہمیشہ پیار سے, محبت سے دیکھا ہے. many of you, آپ میں سے بہت سے لوگ, have today got, آج حاصل کیا انہوں نے, your diplomas, اپنے ڈپلوما, and degrees, اور اپنی ڈگریاں, and I congratulate you, اور میں آپ کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے آج اپنے ڈپلومے اور ڈگریاں حاصل کی ہیں, اور میں اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. just as you have won the laurels in your university and qualified yourself, just as you, بالکل اسی طرح, have won the laurels, laurels ہوتے ہیں اعزازات, امتیاز, تمغے, میڈلز, کامیابیاں. just as you have won the laurels, کہ جس طرح آپ نے اعزاز حاصل کیا, کامیابی حاصل کی, in your university, اپنی یونیورسٹی میں, and qualified yourself, اور اپنے آپ کو قابل بنایا, so I wish you, تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, all success, تمام کامیابیاں, in the wider and larger world that you will enter, کہ اس وسیع دنیا میں جس میں آپ داخل ہوں گے, کہ جس طرح آپ نے یونیورسٹی میں اعزاز حاصل کیے اور خود کو قابل بنایا, میں آپ کے لیے اس وسیع تر دنیا میں کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں جس میں آپ داخل ہوں گے. many of you, آپ میں سے بہت سے, have come to the end, وہ ختم کر چکے ہیں یا وہ اختتام کو پہنچے ہیں, of your scholastic career, scholastic ہوتا ہے اپنا تعلیمی, علمی کریئر, زندگی یا سفر کو, کہ آپ میں سے بہت سے اپنا تعلیمی سفر مکمل کر چکے ہیں, اینڈ اسٹینڈ, اور وہ کھڑے ہیں, ایٹ دا تھریش ہولڈ آف لائف, زندگی کے دہانے پر, یا زندگی کے ایک نئے دور کے آغاز پر کھڑے ہیں. تھریش ہولڈ ویسے کہتے ہیں دہلیز کو, آغاز کو, ایک ایسا پوائنٹ, ایک ایسی باؤنڈری جس کے بعد آپ ایک نئی دنیا میں یا نئی جگہ پہ انٹر ہو جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تھریش ہولڈ. unlike your predecessors, کہ اپنے پیشرو یا اپنے سے پہلے والوں کے برعکس, you fortunately, آپ خوش قسمتی سے, leave this university, اس یونیورسٹی کو چھوڑیں گے, to enter life, زندگی میں داخل ہونے کے لیے, under a sovereign, ایک خود مختار, independent, آزاد, state of your own, اپنی ریاست میں, کہ اپنے پیش روؤں کے برعکس آپ خوش قسمتی سے اس یونیورسٹی کو چھوڑ کر خود کی آزاد خود مختار ریاست کے تحت اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں. کہ پہلے جو آپ کے پریڈیسیسرز تھے, آپ سے پہلے پڑھنے والے, تب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا, تو ظاہری سی بات ہے وہ ایک غلامی کی زندگی گزار رہے تھے, نہ ان کو پراپر جابز مل رہی تھی اور نہ ہی کچھ اور, لیکن اب ان کی خود مختار ایک سوورن اسٹیٹ بن گئی تھی. اٹ از نیسیسری, یہ ضروری ہے, دیٹ یو, کہ آپ, اینڈ یور ادر فیلوز, اور آپ کے ساتھی طلبہ, اسٹوڈنٹس, فلی انڈرسٹینڈ, مکمل طور پر سمجھیں, دی امپلیکیشنس, اثرات کو, آف دا ریولیوشنری چینج,
انقلابی تبدیلی کے دیٹ ٹک پلیس جو کہ رونما ہوئی آن دی برتھ آف پاکستان پاکستان کی پیدائش پر یا پاکستان کے قیام پر. یہ لازم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی طلبہ مکمل طور پر اس انقلابی تبدیلی کے اثرات کو سمجھیں جو پاکستان کے قیام پر رونما ہوئی. We have broken ہم توڑ چکے ہیں دی شیکلز آف سلیوری. شیکلز کہتے ہیں بیڑیوں کو, زنجیروں کو, آف سلیوری غلامی کی, کہ ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. We are now a free people اب ہم آزاد قوم ہیں. Our state is our own state ہماری ریاست ہماری اپنی ریاست ہے. Our government is our own government اور ہماری حکومت ہماری اپنی حکومت ہے آف پیپل عوام کی. رسپانسبل ٹو دا پیپل آف اسٹیٹ جو کہ ریاست کے لوگوں کے لیے ذمہ دار ہے. اینڈ ورکنگ فار دی گڈ آف دی اسٹیٹ اور ریاست کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے. ہماری ریاست ہماری اپنی ریاست ہے. ہماری حکومت عوام کی اپنی حکومت ہے جو ریاست کی عوام کے لیے ذمہ دار ہے اور اس کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے. فریڈم however doesn't mean license. فریڈم آزادی however تاہم doesn't mean license اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو لائسنس مل گیا ہے, آپ کو کھلی چھٹی ہے یا آپ کو اختیار مل گیا ہے کہ جو چاہیں آپ کریں. کہ تاہم آزادی کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کا جو چاہے دل کرے آپ وہ کریں. It doesn't mean that اس کا یہ مطلب نہیں that you can now behave کہ آپ پیش آ سکیں just as you please جیسا آپ کا جیسی آپ کی مرضی ہو. اینڈ ڈو واٹ یو لائک اور آپ وہ کریں جو آپ کو پسند ہو. irrespective آف انٹرسٹ irrespective اگنور کرتے ہوئے بے پرواہ ہو کر یا قطع نظر ہو کر آف دا انٹرسٹ مفاد کے آف ادر پیپل دوسرے لوگوں کے اینڈ آف دا اسٹیٹ اور ریاست کے. کہ اس کا مطلب آزادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق پیش آئیں اور دوسروں یا ریاست کے مفادات سے بے پرواہ ہو جائیں. A great responsibility ایک بہت بڑی ذمہ داری rest on you آپ پر عائد ہوتی ہے. On the contrary برعکس کس کے now more than ever پہلے سے کہیں زیادہ کہ پہلے سے کئی زیادہ اب آپ پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے برعکس پہلے کے کہ پہلے تو تھی لیکن پہلے کم تھی اب اس سے بھی کئی زیادہ وہ ذمہ داری کی آپ پہ عائد ہوتی ہے اور اس کی ضرورت ہے. کون سی ذمہ داری؟ اٹ از نیسیسری یہ ضروری ہے فار اس ہمارے لیے ٹو ورک ایز اے یونائٹیڈ اینڈ ڈسپلنڈ نیشن کہ ہم ایک متحدہ اور باضابطہ قوم کے طور پر کام کریں. کہ پہلے تو ہم آزاد ملک نہیں تھے لیکن اب چونکہ آزاد ہو چکے ہیں تو لازم ہے کہ اب ہم ایک متحدہ باضابطہ یا منظم قوم کے طور پر کام کریں. واٹ از ناؤ ریکوائرڈ اب جس چیز کی ضرورت ہے all of us all اب ہم سب سے جس چیز کا تقاضا ہے is constructive spirit وہ ایک تعمیراتی جذبہ ہے and not the militant spirit. militant کا مطلب ہوتا ہے جنگجو لڑاکا کہ ہر وقت جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہیں. militant spirit جنگجو جذبے کی of the days ان دنوں کا when we were fighting for our freedom جب ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. اب ہم سب سے تعمیراتی جذبے کا تقاضا ہے نہ کہ ان دنوں کے جنگجو جذبے کا جب ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. It is far more difficult یہ کئی زیادہ مشکل ہے to construct تعمیر کرنا than to have a militant spirit جنگجو جذبہ رکھنے کے for the attainment of freedom آزادی کے حصول کے لیے. کہ آزادی کے حصول کے لیے جنگجو جذبہ رکھنے کے مقابل میں تعمیر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. It is easier یہ آسان ہے to go to jail جیل میں چلے جانا اور fight for freedom یا پھر آزادی کے لیے لڑنا than to run a government حکومت چلانے کے مقابلے. کہ حکومت چلانے کے مقابلے میں جیل جانا یا آزادی کے لیے لڑنا کہیں زیادہ آسان ہے. let me tell you something میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں of the difficulties ان مشکلات کے بارے میں that we had overcome جس پر ہم نے قابو پایا and of the dangers اور ان خطرات کے بارے میں that still lie ahead جو کہ ابھی بھی آگے درپیش ہیں. کہ میں آپ کو ان مشکلات کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں جن پر ہم نے قابو پا لیا اور ان خطرات کے بارے میں جو ہمیں ابھی بھی درپیش ہیں.
thwarted in their desire. thwarted کا مطلب ہوتا ہے ناکام ہو جانا, فیل ہو جانا. thwarted ناکام ہو کر in their desire اپنی خواہش میں to prevent the establishment of Pakistan, پاکستان کے قیام کو روکنے کی, کہ پاکستان کے قیام کو روکنے کی اپنی خواہش میں ناکام ہو کر our enemies ہمارے دشمن turned their attention, انہوں نے اپنی توجہ مرکوز کر لی ہے to finding ways, راستے تلاش کرنے میں, and means اور ذرائع to weaken and destroy us, ہمیں کمزور اور ہمیں تباہ کرنے کے لیے. کہ پاکستان کے قیام کو روکنے کی اپنی خواہش میں ناکام ہو کر ہمارے دشمنوں نے ہمیں کمزور یا تباہ کرنے کے طریقے اور ذرائع پر اپنی توجہ مرکوز کر لی ہے. Thus hardly had the new state come into being, کہ thus اسی طرح hardly had the new state come into being, کہ یہ نئی ریاست بمشکل وجود میں آئی تھی کہ کیا ہوا, دی پنجاب اینڈ دہلی ہولوکاسٹ, ہولوکاسٹ کہتے ہیں قتل و غارت کو, کہ یوں نئی ریاست بمشکل وجود میں آئی تھی کہ پنجاب اور دلی میں قتل عام رونما ہو گیا. thousands of men and women, ہزاروں مرد عورتیں and children اور بچے were mercilessly, وہ بے رحمی سے butchered, ان کو ذبح کر دیا گیا, and millions اور لاکھوں کو were uprooted, بے دخل کر دیا گیا from their homes, ان کے گھروں سے, کہ ہزاروں مردوں عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے ذبح کر دیا گیا اور لاکھوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا. uprooted کا مطلب ہوتا ہے نکال پھینکنا, بے دخل کر دینا. over 50 lakhs of these, کہ 50 لاکھ سے زیادہ of these, ان میں سے arrived, پہنچے, in the پنجاب, پنجاب میں, within a matter of weeks, کچھ ہی ہفتوں کے اندر, کہ ان میں سے 50 لاکھ سے زیادہ لوگ چند ہی ہفتوں کے اندر پنجاب پہنچ گئے. the care, خیال رکھنا, دیکھ بھال ان کی, and rehabilitation, اور ان کی بحالی, کہ وہ بہت زیادہ زخمی تھے, اور ان کی دیکھ بھال اور ان کی بحالی of these unfortunate refugees, ان بدقسمت پناہ گزینوں کی, یا ریفیوجی ہوتا ہے جو کہ مہاجر ہوتے ہیں جو کہ ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ ہجرت کر لیتے ہیں. stricken, وہ متاثر تھے in body and soul, باڈی جسمانی طور پر, and in soul اور روحانی طور پر, کہ ان بدنصیب پناہ گزینوں کی دیکھ بھال اور بحالی جو کہ جسمانی اور روحانی طور پر متاثر تھے, presented problems, ایسے مسائل پیش کرتی تھی, ایسے مسائل پیدا کرتی تھی, which might well have destroyed many a well established state, جو کسی مستحکم ریاست کو بھی تباہ کر سکتی تھی. کہ وہ ریفیوجیز جو کہ بھارت سے, انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے تھے, وہ روحانی اور جسمانی دونوں طریقوں سے متاثر تھے, اور ان کی بحالی اور ان کی دیکھ بھال ایسے مسائل پیدا کرتی تھی, اتنی بڑی اماؤنٹ میں, اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ آ گئے تھے جو کہ کسی مستحکم ریاست کو بھی تباہ کر سکتی تھی. حالانکہ پاکستان جو ہے اس ٹائم پہ ابھی ایک نئی ریاست تھا, اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح چیزیں اس ٹائم پہ مینیج ہوئی ہوں گی. بٹ دوز آف آر اینیمیز, لیکن وہ ہمارے دشمن, who had hoped, جن کی امید تھی, to kill پاکستان, کہ وہ پاکستان کو ختم کر دیں گے, at its very inception, اس کے آغاز میں ہی, by these means, ان ذرائع کے ساتھ, were disappointed, وہ ناکام ہوئے. لیکن وہ دشمن جنہوں نے پاکستان کو اس کے آغاز میں ہی ختم کرنے کی امید رکھی تھی, وہ ان طریقوں سے مایوس ہوئے. not only, نہ صرف has پاکستان survived, پاکستان بچ نکلا, the shock of the upheaval, اس شدید بحران سے بچ نکلا, but also it has emerged, بلکہ یہ ابھرا, stronger, مزید مضبوط ہو کر, more chastened, زیادہ صلاحیتوں کے ساتھ, زیادہ سنجیدہ ہو کے. chastened کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک برے ایکسپیرینس کے بعد جو چیز آپ سیکھتے ہو, and better equipped, اور بہتر طور پر جدید صلاحیتوں سے آراستہ ہو کر, than ever. پاکستان نے نہ صرف ان شدید بحران سے بچ نکلا, بلکہ پہلے سے کئی زیادہ مضبوط, سنجیدہ اور جدید صلاحیتوں سے آراستہ ہو کر ابھرا.